بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نافع پاکستان کے تحت ایک تقریری مقابلہ ہوا جس میں 250 کے لگ بھگ بچوں نے حصہ لیا۔ ان تمام بچوں کو، ان تمام بچوں کے اساتذہ کو اور ان ادارے کے سربراہوں کو مبارکباد۔ جہاں تک معیار کا تعلق ہے، ظاہر ہے جب مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ بچے جیت جاتے ہیں، کچھ ہار جاتے ہیں، اور 250 بچوں میں تقریر میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور جو بچے رہ گئے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ان میں سے بعض بچے جو ہیں ایک آدھ نمبر سے، 2 نمبر سے، آدھے نمبر سے بہت کلوز فائٹ کی ہے انہوں نے۔ تقریر ایک فن ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہیں۔ میں چند چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں جو اس میں مجھے نظر آئیں، تاکہ آئندہ جب بھی تقریری مقابلے میں آپ لوگ پارٹیسپینٹس کو بھیجیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ یہ ایک مشکل فن ہے، لیکن بچے کی شخصیت کی تعمیر کے لیے انتہائی اہم ہے۔ میں نے زندگی میں جن بچوں کو بھی تقریروں تیار کرایا اور وہ بہت اچھے مقرر بنے ہیں، بہت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، بہت لمبا عرصہ ہو گیا مجھے یہ کام کرتے ہوئے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ جب اسٹیج پر بچہ آتا ہے تو اس کے لیے 2-3 چیزیں، ایک تو پریزنٹیشن ہوتی ہے کہ وہ جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کو کیسے پریزنٹ کرتا ہے، وہ کس طریقے سے ادائیگی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسٹیج میں کس اعتماد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اگر اس کا تجربہ اور اس کی زندگی میں کچھ کامیابیاں ہیں تو اس کو خود اعتمادی آ جاتی ہے اور اس پہ کھڑا ہونے کا انداز ہی بتا دیتا ہے کہ یہ ایک مقرر ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے لیکن سکھانے کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اسٹیج پر کھڑے کیسے ہونا ہے، ہاتھ کے اشارے کیسے کرنے ہیں اور دیگر چیز۔ ایک بات کا اسی پریزنٹیشن کے دوران یہ ہوا کہ ہر بچے نے آ کے کہا کہ میری تقریر کا موضوع ہے، السلام علیکم بھی کہا، اور تقریر کا میرا خیال ہے کہ اگر ہم میں سے اٹھ کے اسٹیج پر جاتا ہے تو یہ ویسے بہت بڑا رواج تو، عام رواج تو نہیں ہے کہ وہ کہے، وہ جاتے ہی موضوع پر آ جاتا ہے۔ صدر ذی وقار کہنا اور سامعین کرام کہنا، یہ بات سامعین کرام یا میرے عزیز طالب علم، اب 5ویں جماعت کا بچہ 10ویں والوں کو عزیز طالب علم کہہ رہا ہو تو وہ ذرا عجیب سا لگتا ہے۔ تو سامعین کرام، میں تو عموماً یہی مطلب ہے کہتا تھا ان کو کہ یہ کہا کرے۔ دوسرا، موضوع ہر ایک کا بتانا۔ جب موضوع مقرر ہوتا ہے تو اس کے بعد ہر ایک کا موضوع عام طور پر اسٹیج پر پیچھے لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے، تو موضوع بتانا ہر بچے کا کوئی نہیں۔ اسٹیج سیکرٹری کا کام ہے کہ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دے کہ یہ موضوع ہے۔ تو دوسرا، پریزنٹیشن میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے آواز کے زیر و بم کی، کہ وہ کس طریقے سے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ جس طریقے سے افسانے میں کلائمیکس آتا ہے، اسی طریقے سے ابتداء کے بعد تقریر میں بھی ایک کلائمیکس آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مطلب ہے اترنا ہوتا ہے۔ ایک بات جو شعر پڑھنے کی ہے تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شعر کو درست طریقے سے پڑھا جائے۔ درست طریقے سے، میں ایک چھوٹی سی مثال، بہت زیادہ نہیں، دو نیمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ دو نیمن کی ٹھوکر سے جب کہتے ہیں تو پاؤں کے اشارے سے مطلب ہے آپ کریں دو نیمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا۔ صحرا کہے تو یوں ہاتھوں کو پھیلا دیں، اور دریا کریں تو یوں آگے کی طرف اشارہ کر دیں۔ دو نیمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ پہاڑ کا لفظ لے تو پتہ چلے کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے، رائی کو کہیں تو ہاتھوں کے اشارے سے چھوٹی چیز کا اشارہ بنا۔ تو اس میں آواز بھی کاؤنٹ ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی چیز۔ کچھ بچے آئے، انہوں نے تقریر کی شروع سے لے کر آخر تک ان کا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ باری باری اوپر نیچے کرتے رہا۔ یہ مسلسل نہیں ہوتا، یہ کسی وقت ہوتا ہے، کسی وقت یوں کر کے ٹک ٹک کر دیتے ہیں، کبھی مطلب ہے بہت جوش میں اور موضوع ایسا ہوتا ہے مکہ بھی مار دیتے ہیں، تو کسی وقت ہاتھ کے جو لہرا دیتے ہیں بازو کو اور کبھی انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں، مسلسل مطلب کرتے رہنا یہ اس کا نقش کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ موضوع جو ہوتا ہے
اس موضوع کے بارے میں بہت سارے بچے جو ہیں انہوں نے بہت اچھا ابتدا کی، لیکن وہ تاریخ میں اتنی دور تک اتر گئے کہ موضوع تک آتے آتے وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ ابتدا کیسے کرنی ہے، ابتدا میں کیا کہنا ہے، اور اس کے بعد دلائل کون سے دینے ہیں، اس میں دلائل کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ موضوع کے مطابق مثلا کہ ہم کیسے بدلیں گے، یہ بات ذرا کہنا کہ مطلب ہم کیا کریں گے، تو اس میں چیزیں کہنے کی بہت ساری تھیں، میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو جب تقریر آپ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہتر ہے کہ مقابلے میں بچے کے سامنے مائک ہو۔ اب جن لوگوں نے مائک بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ بچہ ہاتھ ہے، اب وہ اشارہ کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسرے ہاتھ میں وہ اس کو منتقل کرتا ہے، تو یہ باری باری نہ یہ ان کا ہوتا رہا۔ تو مائک والا مسئلہ تھا، مائک فکس ہی ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یوں مطلب کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیوار کے ساتھ یا کہیں بھی تقریر تو کی جا سکتی ہے، اور جن بچوں نے کی ہے انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی ہے۔ میں اس پہ ہم نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ کوئی نمبر کٹے ہو یا کوئی ایسا ہو، لیکن آئندہ کے لیے اس میں چونکہ بے شک اس کی ویڈیو بن رہی ہو تو آپ اس کو ریکارڈ کریں، اچھے طریقے سے ریکارڈ کریں کہ روسٹرم ہو اور مائک اس پہ لگا ہوا ہو، تاکہ بچہ جب کہتا ہے صدر ذی وقار تو وہ دائیں طرف دیکھ کے یا بائیں طرف دیکھ کے کہے جہاں وہ صدر ذی وقار بیٹھے ہوتے ہیں۔ یوں ہی اسپاٹ لہجے میں سیدھا ہی مطلب ہے صدر ذی وقار کہتے چلے جانا، وہ مطلب ہے اچھا انداز نہیں ہے۔ تو ایک چیز اور سامنے آئی ہے کہ 4 بچے ہیں تو چاروں کو ایک ہی تقریر لکھ کے دی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ یاد رہے کہ جب ایک تقریر سامعین کے سامنے ہو جاتی ہے تو وہی تقریر جب دوبارہ مطلب سامعین کو سننے پڑتی ہے تو ان کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور وہ جو نمبر دیے جاتے ہیں ویسے میں ایک اسٹیج کی بات ہے، اس کا اثر اس پر بھی پڑتا ہے، جو مقرر ہوتا ہے اس پر بھی پڑتا ہے۔ یہ عام طور پر اصول ہے، چلو اس کے سامنے تو چونکہ ہمارے سامعین کوئی نہیں تھے اس لیے، لیکن اس کے باوجود بھی تو ہر بچے نے کہا نا کہ میرے عزیز طالب علم بھائی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز سامنے رکھ کے ہی مطلب کی جاتی ہے۔ تو ایک ہی تقریر سارے بچوں کو نہیں، الگ الگ ان کو دینا چاہیے۔ تو ہاتھ کے اشاروں کو میں نے پہلے ایک گزارش کی ہے کہ اس میں باقاعدہ کچھ بچے تو عجیب سا مطلب صورتحال پیدا ہو گئی کہ جیسے باقاعدہ پریڈ کر رہے ہیں مطلب ہے، اور وہ ایک ہی سٹائل میں ہاتھ کے اشارے جو ہوتے ہیں وہ مختلف انداز میں کیے جاتے ہیں نا، تو اس میں نہیں ہوتے۔ ایک اور اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وقت کا خیال رکھا جائے۔ یہ جتنی بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، جتنے بھی مقابلے ہوتے ہیں، اس میں سیکنڈوں کے حساب سے بہت اچھا لڑکا جس نے ٹاپ کرنا تھا وہ 15 سیکنڈ آگے چلا گیا، اڑ گیا۔ جس نے دیکھ کر تقریر پڑھی اس نے تقریر دیکھ کے پڑھتے، تو یہ آپ لاکھ مطلب ہے اس کو چھپائیں، یہ پتہ چل جاتا ہے آپ کی آنکھ کدھر جا رہی ہے، وہ نیچے پڑا ہوتا ہے۔ بعض بچوں نے بڑی ہوشیاری سے اس چیز کو کور بھی کیا کہ پتہ نہ چلے کہ مطلب ہے یہ تقریر دیکھ کے پڑھی جا رہی ہے، لیکن وہ بہرحال پتہ چل جاتا ہے، تو وہ مقابلے سے آؤٹ ہوتا ہے۔ دیکھ کر پڑھنے کا کوئی رواج نہیں ہوتا مقابلے میں۔ تو میرا خیال میں پھر ایک دفعہ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو، ان کے اساتذہ کو بھی، کہ اسٹیج پہ آتے ہی مقابلے میں شامل ہوتے ہی یہ تصور کر لینا کہ میں ٹاپ کروں گا یا میں سیکنڈ آؤں گا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بس آپ نے پارٹیسپینٹ بن گئے، آپ آ گئے، اس میں آپ جیت گئے۔ آپ کی تقریر نہایت شاندار تھی۔ بہت ساری تقریریں ایسی تھی کہ ہمارے لیے اس میں اتنا مشکل تھا کہ آپ یقین کریں 3 دفعہ ہم نے اس کو الگ کر کے، نمبر تو پہلے میں لگ رہے تھے، پھر ان نمبر والوں کو الگ کیا، پھر مطلب ہے دوبارہ ان کی چھانٹیں کی، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 4 چھاننیوں سے گزار کے پھر ہم نے فیصلہ کیا۔ اللہ قبول کرے۔